توسل جائز ہے۔ اب توسل بھی سمجھ لیں، توسل صرف ان ہستیوں کا جن کو خود رب العالمین نے قرآن پاک میں نامینیٹ کیا ہے، بس۔ یہ نہیں کہ میں انہاں نوں متبرک تے بڑا پاک بات سمجھ کے تے انہاں دا وسیلہ پانا شروع کر دیا، یہ تو اپنی مرضی ہوئی۔ نہیں، اللہ نے ذکر کیا انبیاء کا علیہم السلام، جائز ہے توسل۔ صحابہ کا کہ ان کا نام لے کے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، توسل جائز ہے، ہاں۔ ورنہ آپ نام نہیں کسی کا لے سکتے ان کے علاوہ۔ یوں تو کہہ سکتے ہیں اللہ اپنے صالحین کے صدقے، تو اللہ کے علم میں جو صالح ہوگا آپ تو نہیں اسے مقرر کر رہے کہ یہ صالح ہے، جو اللہ کے علم میں ہے۔ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ ہر نماز میں مانگتے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم، مانگتے ہو اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ارے وہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ کیونکہ دنیا کا ہر کوئی اپنے راہ کو سیدھا سمجھتا ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، گبر مجوسی ہے، کوئی سا بھی ہے، دہریہ بھی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ تو آپ نے بھی کہا سیدھا راستہ، تو پھر وہ تو سارے اپنے راستے کو سیدھا ہی سمجھے۔ اللہ نے قید لگا دی، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان حضرات کا راستہ مانگتا ہوں سیدھا جن پر آپ نے مختلف اوقات میں انعام فرمائے، وہ انعامات فرمائے ہیں۔ وہ کون ہے وہ بھی قرآن سے پوچھو، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، چار طبقے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ تو انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اپنے انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے صدقے میں مجھے صحت دے دے، کہہ سکتے ہیں۔ نام تو نہیں آپ نے کسی نبیوں کا تو نام لے سکتے ہیں، صحابہ کا نام لے سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کسی کا نام نہیں لے سکتے، مطلقاً کہہ سکتے ہیں۔ ایک نابینا آدمی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے بینائی دے دے، لوگوں سے سنتا ہوں یوں ہے، میں نے کچھ دیکھا نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا کہو تو دعا کرتا ہوں لیکن صبر کرو تو بہتر ہے۔ ہاں، انہوں نے پھر درخواست نہیں یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں۔ 3 مرتبہ جب انہوں نے یوں کہا تو آپ نے خود دعا نہیں فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا مسجد میں جاؤ، مسجد نبوی میں جاؤ، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھو، حاجت کی 2 نفلیں پڑھو، اور اللہ سے یوں مانگو اللہم ابصرنی بنبیک نبی الرحمہ، اے اللہ اپنے رحمت والے نبی کے صدقے میں مجھے آنکھوں کی بینائی عنایت کر دے۔ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، جو نہیں مانتا نہ مانے، ہم پھاڑ کے کوئی ڈنڈے سے دورنا تو نہیں منوانا۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ چلے گئے تو نابینا تھے، واپس آئے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے، ایسے ہوا۔ حضور نے خود اس کو دعا سکھائی، عمل بتلایا، صلاۃ الحاجت کے 2 نفل پڑھو،
اور پھر یوں اللہ سے مانگو، الفاظ بھی سکھائے، اللہم ابصرنی بنبیک نبی الرحمہ، اللہم صلی و بارک وسلم علیہ، یوں کرو دعا۔ کیوں؟ وہ کیا فرما رہے تھے؟ وہ یہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ دعا کرو۔ حضور نے خود تو دعا نہیں کی، اسے سکھائی۔ کیا حضور خود دعا نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کی دعا تو اس کی دعا سے زیادہ مؤثر، اس لیے آپ نے اس کے لیے دعا نہیں کی۔ آج تو میں دنیا میں موجود ہوں، یہ آیا، کل کو پھر کسی کو حاجت ہوگی قیامت تک، وہ کیا کرے گا؟ طریقہ اسے سکھلا دیتے ہیں، پوری امت سیکھ لے، مانگ لے۔ اس لیے ایک نابینا آدمی وہ کہتا ہے میں نے تو کئی مرتبہ جا کر مسجد نبوی میں یہ عمل کیا تو مجھے تو بینائی نہیں ملی، ادھر ادھر باتیں کرتا ہے گورنر مدینہ کو۔ یہ پرانی بات ہے ترکوں کے دور کی۔ گورنر مدینہ کو پتہ چلا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے، بلایا، بھائی کیا کیا تم نے؟ جی میں نے یہ عمل کیا اور پھر اس کے بعد دعا مانگی، مجھے تو بینائی نہیں ملی، اور میں آج کی رات تجھے دیتا ہوں، کل تک تجھے بینائی نہ ملی تجھے قتل کر دوں گا۔ ہوتے بھائی جان دے پہ گئے لالے، اور رویا نا گڑ گڑا کے، اے ربا مہربانی کر دینے میرے تے چل تلوار جانی ہے۔ تو رو کے مانگا تو اللہ نے قبول کر لیا۔ مانگنے کا ڈھنگ بھی سیکھو معصوم بچے سے، جب تک روتا نہیں ماں بھی دودھ نہیں دیتی، اور روتا ہے تو ماں کا دودھ بھی جوش میں آتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، بہت بیمار ہو گئے، صاحب سب کچھ بک گیا، بیماری پہ لگ گیا، پھر لوگوں سے قرضہ لینا شروع کر دیا، پھر لوگوں نے قرض دینا بھی بند کر دیا۔ پتہ چلا جی حضرت تو بس اب آخری دنوں میں ہیں، اب گئے کہ اب گئے۔ اور جن کے پیسے تھے وہ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا 2000 ہے، اس کا 5000، اس کے اتنے، اس کے اتنے۔ حضرت آپ کی مہربانی، ہمارے پیسے دے دینا، تہاڈی بڑی مہربانی، دے کے جایا جی، ایویں نہ لگے جایا جی۔ انہوں نے چادر اوڑی اور منہ ڈھانپ لیا۔ اب لوگ بڑے پریشان ہیں۔ کچھ وقت گزر گیا، مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گلی میں سے ایک معصوم سی بچے کی آواز آئی، وہ کوئی مٹھائی بیچ رہا تھا۔ حضرت نے چہرے پر سے چادر ہٹائی، فرمایا اس لڑکے کو بلاؤ۔ بلایا، بیٹا کیا بھاؤ ہے یہ جو مٹھائی بیچ رہے؟ اس نے بتلایا، یہ سارا حلوہ تول دو۔ وہ بڑا خوش ہوا، کتنے ساری دیہڑی مارا مارا پھرنا سی، پھر کتنے جا گیا۔ اے اللہ نے ایک کوئی گاہ سبحان اللہ بڑھلے سویرے سارا سودا بیچ گیا۔ وہ جب تول کر اس نے دیا، ایک آدمی سے کہا جتنے بیٹھے ہیں سب کو کھلا دو۔ جب کہا تھا اس بچے کو بلاؤ تو لوگ پریشان تھے کہ حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں، حلوے کے بڑے شوقین ہیں۔ اب جو انہوں نے خود تو کھایا نہیں، کہا سب کو بانٹ دو، پھر اور پریشانی بڑھ گئی۔ یہ کیا؟ او بھائی سانو کدھرے بابا حلوے تے ہی نہ ٹرکا کہ ان کی لینا جی کھا تے بیٹھے۔
اس بچے نے جب پیسوں کا مطالبہ کیا، حضرت نے پھر چادر اوڑھی اور پھر سو گئے۔ وہ بچہ تھا، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کہہ کے تھک گیا تو اس نے رونا شروع کر دیا، ہائے میرا ابا کیا کہے گا، میری اماں کیا کہے گی، میرے سارے حلوے کے پیسے رائے گا، حضرت آج دے دو پھر اس گلی میں کبھی نہیں آؤں گا۔ اور رو رو کے، جب اس نے رو رو کے مانگا، اللہ کو اس کے رونے پر ترس آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، حضرت نے پھر چادر ہٹائی، فرمایا جاؤ بھائی دروازہ کھولو، اللہ نے آپ کا بندوبست کر دیا ہے۔ وہ ایک آدمی اندر آیا، ایک خوان پکڑا ہوا تھا، اس میں سب کے پیسے، تیرے کتنے ہیں بھائی؟ یہ لو۔ آپ کے صاحب؟ یہ لو۔ آپ کے کتنے ہیں؟ وہ جو جس کا تھا دیا، حلوے والے کے بھی پورے دیے۔ اب لوگ پیسے تو وصول کر لیے، پریشان ہیں، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت یہ تو سمجھا دیں یہ ہے کیا؟ فرمایا میں آخری وقت میں اللہ نے بھیج دیا تھا ملک الموت، تو میں نے اللہ سے کہا اللہ میں تو گروی رکھا ہوا ہوں ان لوگوں کا، ان کے پیسے دینے ہیں، اے اللہ ان کی رقموں کا انتظام فرما دے، میں ابھی جانے کو تیار ہوں، میں بوجھ تو نہ لے کے جاؤں قرض کا اپنے سر پر۔ اللہ نے کہا دیکھ ان میں کوئی رو کر مانگنے والا، تو میں نے تم میں سے ایک ایک کے دل کو ٹٹولا دیکھا، تو ایک سے ایک فراق اور سنگ دل۔ میں نے اللہ سے کہا اللہ ایک بھی ان میں نرم دل والا نہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر بیٹھے رہیں۔ اس معصوم کی جو آواز آئی میں نے کہا یہ سنگ دل نہیں ہو سکتا۔ اسے بلایا، جو ہوا تمہارے سامنے ہے۔ اس نے جب رو کے مانگا اللہ نے سب کا بندوبست کر دیا۔ مولوی رومی فرماتے ہیں تا نہ گرید کود کے حلوہ فروش، تا نہ گرید کود کے حلوہ فروش، بہر بخشایش نمی آید بجوش۔ جب تک وہ حلوہ بیچنے والا بچہ روتا نہیں اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں نہیں آتا۔ سب کا بندوبست ہو گیا۔ تبرکات کی بات کر رہا تھا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی کچھ یادگاریں، کچھ ہارون علیہ السلام کی یادگاریں، قرآن اس کو تابوت سکینہ کہتا ہے۔ وقت کے نبی سمویل علیہ السلام نے کہا وہ اشدودی جو تم سے چھین کر سب کچھ لے گئے اور وہ صندوق بھی لے گئے ہیں، اس کی بادشاہت کی پہلی بڑی علامت یہ کہ وہ صندوق تمہارے پاس خود بخود آ جائے گا۔ آئے گا کیسے؟ تحملہ الملائکہ۔ اشدودیوں نے لے جا کر وہ اپنے مندر میں رکھ دیا وہ صندوق، لیکن اس کی وجہ سے ان کو بہت پریشانیاں بھگتنی پڑی۔ کبھی دیکھتے سارے بت زمین پر روندے پڑے ہوتے، کبھی ان کو بدن میں گلٹیاں ہی گلٹیاں نکل آتی، کبھی چوہوں کی کثرت پریشان کرتی۔ اپنے نجومیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ساری مصیبتیں اس صندوق کی وجہ سے ہیں، یہ تو کڈو جان چھڑاؤ۔ میں نے عرض کیا یہاں بائبل کے اندر ہے کہ انہوں نے بیل گاڑیوں پر لوڈ کر کے اس کو شہر کی طرف ہکا دیا، باہر نکال دیا۔
چلے جائے۔ بائبل کے کسی بیان میں فرشتوں کے لانے کا ذکر نہیں، قرآن پاک نے صاف کہا تحملہ الملائکہ، اس صندوق کو اٹھا لائیں گے کون؟ فرشتے۔ یا تو وہ روایت بائبل کی غلط ہے کہ فرشتے ہی مندر میں سے اٹھا کر لے آئے، یا یوں ہے کہ اگر وہ روایت درست ہے انہوں نے بیلوں پر گاڑیوں پر لوڈ کر کے ہنکا دیا اور باہر بھیج دیا، وہاں سے فرشتے اٹھا کر یہاں لے آئے، پھر اس کی توجیہ یوں ہو۔ بہرحال سمویل علیہ السلام نے فرمایا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، کون سا؟ فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے جس میں تمہارے سکون کا سامان کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک کتبہ تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء، کچھ نے کہا یہ ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، یہ لکھا ہوا تھا۔ فیہ سکینہ، کیونکہ اللہ کے ذکر میں سکون نہیں تو اور کہاں ہے؟ قرآن کہتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے دلوں کو سکون و چین و قرار ملتا ہے اللہ کی یاد سے۔ ارے دنیا والوں تمہیں بھی چاہیے اور تمہیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، اللہ کا ذکر اللہ نے اور کہیں رکھا ہی نہیں، اللہ کی یاد ہی میں، اور یہ اللہ کے کلمات تعریف ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ آگے تو ہم دعا بھی کرتے ہیں نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا ہما، لمبی دعائیں کرتے۔ تو بھائی ان کے طالوت کے، میں نے عرض کیا تھا پچھلے اجلاس میں، جس کو قرآن طالوت کہتا ہے بائبل میں اس کا نام ساؤل ہے، اور یہ بھی عرض کیا تھا شاید یاد ہوگا کہ ممکن ہے نام اس کا ساؤل ہی ہو، لمبائی قد کی اس اعتبار سے اس کو طالوت، لمبے قد والا۔ ٹائم ہو چکا ہے۔